اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے قبل چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تعریف علم، موضوع علم، غرض و غایت علم، واضح علم اور کتاب اور مصنف کتاب کا تعارف وغیرہ۔ ہم علم منطق کو شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم علم منطق کی تعریف عرض کرتے ہیں۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے قبل تعریف کا جاننا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب مجہول مطلق کی خرابی لازم نہ آئے۔ منطق لغت کے اعتبار سے یہ نطق سے ہے، یعنی بات۔ یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، اور اس علم کو منطق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس علم کا نطق ظاہری اور نطق باطنی کے اندر کافی کردار ہے۔ اس علم کو جاننے والا نطق ظاہری کے اندر بھی خاص ملکہ حاصل کر لیتا ہے اور نطق باطنی کے اندر بھی اس کو خاص ایک ملکہ مہیا ہوتا ہے۔ یہ علم جاننے والا نطق ظاہری کے اعتبار سے اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی اشیاء پر کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے جن اشیاء پر کلام کرنا غیر منطقی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مثلا لیجئے لزوم کفر اور التزام کفر۔ عقائد کے باب میں مسئلہ تکفیر کے حوالہ سے اصطلاحیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ لزوم کفر اور التزام کفر اگر کوئی منطق کا فن رکھنے والا ہوگا تو یہ سمجھا پائے گا، لیکن ان اصطلاحوں پر کلام کرنا اور اس عقیدے کے مسئلے کو واضح کرنا غیر منطقی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس منطق کے ذریعے نطق باطنی کے اندر بھی خاص تقویت حاصل ہوتی ہے کہ اس علم کو جاننے والا اشیاء کی حقیقتیں، جنس، نوع، فصل وغیرہ پہچان لیتا ہے، جبکہ غیر منطقی کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور علم منطق کی اصطلاحی تعریف یہ کی گئی ہے: ہی آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، یعنی منطق ایسے قوانین کا نام ہے کہ جن کی اگر رعایت رکھی جائے تو ذہن کو نظر و فکر کی غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور نظر و فکر کہتے ہیں چند امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ امور مجہولہ تک رسائی حاصل ہو جائے، یہ نظر و فکر ہے۔ مثلا ہمیں چند چیزوں کا علم تھا، اس چیز کا بھی علم تھا کہ عالم متغیر ہے، ہر روز بھیس بدلتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی علم تھا کہ جو چیز بھیس بدل کے آتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ حادث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ان امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، ان دونوں کو ترتیب دینے کے بعد حد اوسط کو گرایا تو نتیجہ نکلا العالم حادث۔ تو اس کو نظر و فکر کہتے ہیں۔ اور کسی بھی علم کو شروع کرنے سے قبل اس کے موضوع کو جاننا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ علم دوسرے علوم سے ممتاز ہو جائے۔ اور کسی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم کے اندر بحث کی جائے۔ مثلا علم طب کے اندر انسان کے عوارض ذاتیہ، سر درد، پیٹ درد، بخار وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا علم طب کا موضوع انسان ہوا۔ اور منطق کے اندر چونکہ تصورات و تصدیقات کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا
منطق کا موضوع تصورات و تصدیقات ہیں، اور کسی بھی علم کو شروع کرنے سے قبل اس کی غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس علم کی طلب عبث نہ ہو۔ یعنی اگر ایک شخص کوئی کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد اسے معلوم نہیں ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، تو یہ کام عبث، بیکار اور بے فائدہ ہو جائے گا، اور شریعت مطہرہ میں ایسا کام کرنا جو بے فائدہ ہو یہ ممنوع ہے۔ اور علم منطق کی غرض و غایت صیانیت الذہن عن الخطأ فی الفکر، یعنی ذہن کو فکری غلطی سے بچانا ہے۔ اور علم منطق کے واضح ابتداءً ارسطو ہیں، جنہوں نے سکندر ذوالقرنین کے حکم سے اس علم کو وضع کیا، اور پھر اس فن کی مزید کاٹ چھانٹ کر کے اس کی مزید توضیح کی ہے۔ ابو نصر فارابی نے، اسی وجہ سے ان کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر فارابی کی کتابیں ضائع ہو جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، اس علم کو دوبارہ از سر نو ترتیب دیا ہے ابو علی سینا نے، اس وجہ سے ان کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس علم کے اندر جو کمیاں رہ گئی تھی، جو بھی تزیین و آرائش کے اندر ابھی کام باقی تھا، وہ سارا کام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے والد محترم فضل امام خیر آبادی نے سر انجام دیا، اس وجہ سے ان کو معلم رابع کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم علم منطق کے اندر کتاب شروع کر رہے ہیں وہ مرقات ہے۔ اس کے مصنف افضل الفضلاء اکمل الکملاء فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ ہے، جن کا وطن اصلی خیر آباد تھا۔ آپ فنون حکمیہ کے اندر مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے، بہت بڑے منطقی تھے، انتہائی ذہین و فطین تھے، اور انتہائی صاحب تحقیق و تدقیق تھے۔ آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف کی، میر زاہد اور ملا جلال پر حاشیہ بھی تحریر کیا، اور آمد نامہ فارسی قواعد پر ایک کتاب لکھی، اور یہ مرقات علم منطق کے اندر یہ کتاب بھی آپ کی تصنیف ہے۔ آپ نے بے شمار تلامذہ تیار فرمائے، اور آپ کے شاگردوں میں سے عظیم شاگرد آپ کے بیٹے فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے 1857 کی جنگ کے اندر سب سے بڑھ کر کردار ادا فرمایا۔ فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے تھے، اور 33 پشتوں میں جا کر یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بنتے ہیں۔ حضرت فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ انتہائی پاک باز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد محترم شیخ محمد ارشد انتہائی متقی و پرہیزگار تھے۔ شیخ محمد ارشد کے ایک بیٹے عالم شباب میں فوت ہوئے، جو فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ کے بھائی تھے۔ نوعمری کی وجہ سے یہ صاحبزادے چونکہ شریعت کے اس طرح پابند نہ تھے، فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ کے والد محترم شیخ محمد ارشد نے اپنے مرشد گرامی سے عرض کی، میرا بیٹا اس طرح نوعمری کے اندر فوت ہوا ہے، وہ شریعت کا کمال پابند نہ تھا، لہذا ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رات کو سوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے بیٹے کی قبر پر آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ان کے بیٹے کو فیض یاب فرمایا۔ شیخ محمد ارشد یعنی فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ کے والد محترم صبح بیدار ہوئے اور مبارک دینے کے لیے اپنے مرشد کے آستان کی جانب چل دیے، اور ادھر مرشد نے بھی یہی خواب دیکھی تھی، وہ مبارک دینے کے لیے اپنے مرید فضل امام خیر آبادی کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو سارا ماجرا پیش کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پھر جا کر فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ کے بھائی اور شیخ محمد ارشد کے بیٹے کی قبر میں جا کر دیکھا، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر وضو فرمایا، وہاں پر وضو کے مکمل آثار موجود تھے،
اور پھر بڑے بڑے مشائخ وہاں پر جا کر اس صاحبزادے کی قبر کی زیارت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اس مقام کی زیارت کیا کرتے تھے۔ خود امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی میرے والد امام نقی علی خان صاحب لے کر بچپن کے عالم میں گئے تھے اور میں نے بھی اس مقام کی زیارت کی ہے۔ یہ انتہائی پاک باز گھرانہ ہے۔ ان کی یہ کتاب علم منطق کے اندر مرقات کے نام سے مشہور ہے۔ مرقات یہ باب سمع یسمع سے اسم اعلیٰ کبریٰ کا صیغہ ہے، یعنی سیڑھی۔ ویسے یہ باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، لیکن اس کا معنی منتر پڑھنا ہوتا ہے، یہاں پر یہ معنی مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سمع یسمع سے اسم اعلیٰ کبریٰ کا صیغہ ہے، اور اس کتاب کو مرقات اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کا نام مرقات اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ علم منطق تک پہنچنے کے لیے زینہ اور سیڑھی کا کام دیتی ہے۔ بلکہ اگر اس کتاب کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو علم منطق کے اندر مہارت تامہ حاصل ہو جاتی ہے۔